الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة وكشف الغمة عن الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى يأتيه اليقين. أما بعد فإن خير الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور أواسطها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سے دوری رہنے پر راضی ہو گیا ہے تو سب سے پہلے لزوم سنہ سے متعلق باتیں ہوئی تھی. اس قدر سنت نبوی سے دوری رہنے پر راضی ہو گیا ہے یا غلط چیزوں کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ بیٹھا ہے جس کا دور سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے کوئی واسطہ نہیں ہے. تو سب سے پہلے آج کے موضوع کو جیسے پچھلے موضوع میں اتباع لزوم سنہ لزوم سنہ سے متعلق باتیں ہوئی تھی کہ سنت کا اتباع کرنا، اس سے لازم رہنا، اس کو لازم اپنی زندگی میں نافذ کرنا، اس سے متعلق باتیں ہوئی تھی. آج اس کے بالعکس بدعات سے دور رہنے کی بات ہے. تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ ہر وہ عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے یا جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولاً ارشاد فرمایا ہے اور جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا اور اس کا تعارض نہیں فرمایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قولی و عملی اور اثباتی تینوں طرح کے عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کہتے ہیں. ہمارا مقصد چاہے پوری حدیث ہمیں یاد ہو یا نہ ہو، پوری حدیث معلوم ہو یا نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت ہم نے پڑھا ہو یا نہ ہو، پورے قرآن کا ترجمہ ہم نے پڑھا ہو یا نہ ہو، پورے قرآن شریف کا ترجمہ اس کی تفسیر ہر وقت میرے دماغ میں ہو یا نہ ہو، اسی طرح قرآن حدیث کے اوپر جتنے اجتہادات ہوئے ہیں اور ہوتے رہیں گے قیامت تک، وہ اجتہاد کا پورا علم ہمیں ہو یا نہ ہو. مگر اتنا ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. ایک موٹا موٹی اصول اور قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ المجادلہ میں کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے رہے ہیں اسے لے، اور جس سے روک رہے ہیں اسے رک جاؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو احکام
اللہ تعالیٰ کے ہم تک سنائے ہیں، اور جو چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے، ان چیزوں پر اعتقادی طور پر، افکار کے طور پر، عقیدت کے طور پر ہر وقت اتنی بات ملحوظ رہنا چاہیے۔ آپ کو سنت رسول کو لازم پکڑ لینا ہے، اسی طرح آپ کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں اس سے دور رہنا ہے۔ یہ دو باتوں کو ذہن میں ملحوظ رکھنا چاہیے۔ یہ ہمارا عقیدت، ایمان اور یقین کے مقام حاصل کر لے، اور اتنا مضبوطی سے حاصل کر لے کہ اس کو کوئی ڈگمگا نہ سکے۔ تو یہی تصور، اتباع سنت کا تصور اور ابتعاد عن البدعات کا تصور، یہ آپ کے عقائد کو خالص کرنے والی چیز ہے۔ اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہیں نظام دیے ہیں، جو احکام دیے ہیں اور جو اوامر دیے ہیں اس پر عمل کرو، اور جو نواہی دیے ہیں، جن چیزوں سے روکا ہے، جن کے خطرات سے بتایا ہے، ان سے رک جاؤ۔ تو یہ ایک اجمالی، یہ اوور آل ایک تھاٹ انسان اور مسلمانوں کے دماغ میں ہونا چاہیے۔ یہ تھیوریٹیکل باتیں ہیں۔ پریکٹیکل میں اگر آپ سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں اور آپ انجانے میں کچھ ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جس کا تعلق سنت رسول سے نہ ہو، بلکہ وہ بدعات سے ہو، جس کا تعلق خرافات سے ہو، اور آپ کو علم نہیں ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل علم سے تم پوچھتے رہو ہر امور کے بارے میں جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ ایک اہل علم سچی بات بتائے، جو خالص۔ علماء نے دو طرح کے علماء کی تقسیم کی ہے، علماء حق اور علماء سو۔ علماء حق وہ ہیں جو صرف اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پہنچاتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اور علماء سو وہ ہوتے ہیں جو علم میں بھی کچے اور اعمال میں بھی کچے۔ یہ دونوں علماء سو ہیں۔ اور سب سے بدترین عالم وہ ہیں جن کے علم کچے ہیں، بلکہ فساد، فتنہ، خرافات اور واہیات چیزوں کی تبلیغ کرتا ہے، لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جانے والا، لوگوں کو حقائق چھپانے والے ہوں۔ تو لوگوں سے حقائق چھپانے والے لوگ، لوگوں کے درمیان فتنہ پھیلانے والے لوگ، لوگوں کے درمیان، سوسائٹی کے درمیان جھگڑے لگانے والے لوگ، اور ایک ہی معاشرے کو، ایک ہی سوسائٹی کو مختلف مقامات میں تقسیم کرنے والے لوگ، ایک مسجد کو توڑ کر کئی مساجد بنانے والے لوگ، اور ایک گروہ کو مختلف گروہ میں تقسیم کرنے والے لوگ، یہ کبھی بھی عالم حق نہیں ہو سکتے۔ عالم حق کی پہچان آپ نے سمجھ لیا کہ ان میں فتنہ فساد سے دور رہنے کی عادت، غلط بیانی، جھوٹ بیانی سے پرہیز کرنے والے لوگ، معاشرے کو جوڑنے والے لوگ، معاشرے میں فتنے سے بچنے والے لوگ، اس طرح کے اوصاف ان کے ہوتے ہیں۔ جو اہل اللہ
علماء حق ہوتے ہیں، اور علماء سو کی پہچان بھی آپ نے دیکھ لی کہ کم سے کم ایک ہی سوسائٹی کو مختلف گھیرا میں بانٹنے والا نہ ہو، جماعت کو چھوڑنے والا نہ ہو. صرف مسجد کی جماعت نہیں، عام جماعت عامہ کی بات کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کی جو اتحاد ہے، کوئی آرگنائزیشن ہے جس میں سارے لوگ متحد ہیں، اس کو توڑ کر ایک چھوٹی سی اپنی پسند کے لوگوں کی ایک جماعت قائم کر لی، یہ کبھی بھی صالح لوگ نہیں ہو سکتے. کبھی بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوڑنے والے لوگ نہیں ہو سکتے. جوڑنے والے لوگ خواہ جس تصورات سے متاثر ہوں، جس مذاہب کے عامل ہوں، جس مذہب سے ان کا تعلق ہو، مگر اسلامک انٹرسٹ جو ہے، مسلمانوں کا اوور آل جو مقاصد ہیں اس میں جدا ہونے والا، مسلمانوں کی اتحاد کو توڑنے والا، اور اپنی الگ 1.5 انچ کی مسجد بنانے والا، اپنے آرگنائزیشن الگ بنانے والا، اور ایک بڑی جماعت سے الگ ہو کر چھوٹی جماعت میں جانا، اس کو کہتے ہیں من سز فی النار. جو بڑی جماعت سے علیحدگی اختیار کر لیا گویا وہ جہنم میں گیا. اور مسلمانوں کی بہت سے اماکن پہ، بہت سے بلاد مسلمہ میں اور بلاد غیر اسلامیہ میں اور اقلیات میں یہ دیکھا گیا ہے کہ علماء سو جب بڑے مجالس میں جمع ہوتے ہیں تو وہ علم، تقوی اور صلاح و کامیابی انسان کے علم و تقوی کے سامنے اپنے آپ کو زیرو سمجھتا ہے. تو اس مقام پر وہ چاہتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ میں زیادہ دیر نہیں رہ سکتا ہوں، لہذا ایک کسی موقع سے، کسی بہانے سے ایک الگ مجلس، الگ آرگنائزیشن بنانے کی کوشش کرتا ہے. اور جو لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں اس کے لیے مسلم پرسن اللہ کا مثال کافی ہے کہ جب مسلم پرسن اللہ بنا تھا اس میں سارے لوگ متحد تھے، اور آج بھی بہت بڑی جماعت ساتھ ساتھ ہے، لیکن مفاد پرست اور علماء سو میں سے بعض گروپ علیحدگی میں اپنی کو نجات اور کامیابی یا لیڈرشپ سمجھا، اتحاد کو توڑنے کی کوشش کی، اور اس کی مثال کے لیے اس کا مطالعہ کرنا کافی ہے. تو علماء سو اور علماء حق کی ایک مثال دی میں نے. اور رہی بات شرک و بدعات میں لگنے کی بات، تو ایک جاہل سے جاہل مومن جو صرف کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی جانتا ہے، اس کے بھی دل و دماغ میں اتنی بات ہونا چاہیے کہ ہر وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس پر عمل کرنا ہے، ہر وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اس پر عمل نہیں کرنا ہے. اب اس کے لیے بہت سے دلوں کو تیار کرنا ہوگا کہ بہت سے لوگ جو علماء سو کے متاثر رہ کر، علماء سو کے اتباع کر کے اس خیالات سے منحرف ہو چکے ہیں، اور ہر وہ چیز جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میچ نہیں کرتا ہے، ہر وہ چیز جس کا دین میں اپنی طرف سے یا کوئی صالحین کی طرف سے، کوئی اولیاء کی طرف سے رائج ہے، اس کو سنت پر ترجیح دیتا ہے. یہ بھی بدعات میں سے ایک بدعت ہے.
تصورات ہو کہ ہر وہ چیز جو سنت سے مخالفت میں ہو، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالف ہو، ہر وہ عمل جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میچ نہیں کرتا ہو، اس سے دور رہنا ہے۔ یہ خیالی، تھیوریٹیکل اور ہمارا ویژن ہونا چاہیے، ہمارا نصب العین ہونا چاہیے کہ ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی مخالف عمل ہوگا اس سے دور رہیں گے۔ اور جب کوئی ضعیف حدیث پر ہم عمل کر رہے ہیں اور کوئی قوی حدیث، صحیح حدیثوں سے ثابت کوئی بات آئی، تو اس وقت ضعیف حدیث کی باتوں کو چھوڑ کر قوی حدیث پر عمل کرنا صحیح ہے۔ فضائل اعمال کے باب میں احادیث خواہ ضعیف ہو، جیسے جنت کی ترغیب دینا، جہنم سے دور رکھنے کے لیے جو احادیث گرچہ ضعیف سندوں سے ثابت ہو، اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اسی طرح گاؤں گھر کے، علاقے کے بزرگوں کے واقعات بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بیان کر سکتے ہیں، جس میں بھی مقصد ہو کہ لوگوں کی اصلاح کے لیے کوئی بھی مثال مل جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مگر عقائد کے امور میں، اعمال و احکام کے امور میں تمام فقہا کا، چاروں مذاہب کا اتفاق ہے کہ ضعیف حدیث پر عمل نہیں کریں گے، اس سے احکام ثابت نہیں کریں گے۔ تو علماء کرام، جو صالح علماء کرام ہیں، اس بات کی تحقیق کرتے ہیں اور کر چکے ہیں، بے شمار اجتہادات چاروں ائمہ کا ہو چکا ہے کہ جو بھی حدیث عقائد کے باب میں جس سے عقیدہ بنتا ہو، اس میں ضعیف حدیث کی کوئی جگہ نہیں ہے، اس سے کوئی عقائد کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی۔ اسی طرح احکام کے باب میں کہ کسی ضعیف حدیث کی بنیاد پر کسی پر حکم لگایا جائے، اس کو بھی فقہا نے، مجتہدین نے اس کو بھی سائڈ کر دیا ہے۔ احکام اور عقائد کے باب میں صرف اور صرف صحیح حدیثوں سے استدلال کرنا صحیح ہے، اور اس کے علاوہ جو عقائد کے نہیں، فضائل اعمال کی احادیث ہے، اس میں ہر طرح کی بات جس سے نصیحت آموز واقعات ہو بیان کرنے کی اجازت ہے۔ طے ہوئی باتیں جو مسلمانوں کو اخلاقی و فکری لحاظ سے جن باتوں کو اپنے دل و دماغ میں رکھنا چاہیے وہ یہ ہے، گرچہ آپ کو تفصیلی علم نہیں ہو، قرآن حدیث کا پورا معلوم نہ ہو، اگر معلوم نہیں ہے تب کہہ رہا ہوں کہ اس کے تصورات، خیالات، عقائد کیسے ہوں، تو ایسے ہوں کہ ہر وہ عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے وہ سنت ہے، اور اس کے مطابق کوئی بھی حدیث سامنے آ جائے تو ہم اس کے عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اسی طرح ہر وہ حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے اس سے ہم دور ہیں، اور اسی کو بدعات کہہ سکتے ہیں کہ کل بدعۃ ضلالہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور کل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ کتنی لوجیکل بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ کل بدعۃ ضلالہ اور کل ضلالۃ فی النار، انسان کو بتایا کہ دیکھو سب سے بدترین چیز، بدترین امور یہ ہے جو اس کو بدعت کہتے ہیں، سب سے بدترین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ اب بدعت کیا ہے؟ دین میں نئی بات کو ایجاد کرنا، نئی بات کو نکالنا۔ اب کوئی بات ضعیف حدیثوں سے ثابت ہے
اور اس کا فضائل اب اعمال سے تعلق نہ ہو، عقائد سے تعلق ہو، تصورات و خیالات سے تعلق ہو، تو اس کو اللہ پر چھوڑ دینا اور اس کا بیان کرنے والے پر چھوڑ دینا کہ کہاں تک صحیح ہے نہیں ہے وہ جانے، لیکن عقائد کے احکام اس سے مرتب نہیں ہو سکتے، نہ اعمال کے احکام اس سے مرتب ہو سکتے ہیں۔ یہی چیز بیسک تھیوری ہے، جس کا خلاصہ طور پر یہی کہوں گا کہ ہر آدمی کو اتنی بات یاد رکھنا چاہیے، جیسے قرآن شریف نے خلاصہ طور پر کہا ہے کہ وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ ہر وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دیا ہے، سنت سے ثابت ہے، اس کو اپنا لو، اور ہر وہ چیز جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے اس سے رک جاؤ۔ یہی اصل سنت ہے، ایسے کہ بالعکس بدعت ہے۔ تو گویا آج کے میسج میں جو کہ ہمارے رمضان کا پیش خیمہ بھی ہے کہ کل یا پرسوں سے رمضان شروع ہو جائے گا، اور اللہ تعالی ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ ساری امت کو عزت و آبرو کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن حدیث کے مطابق روزے اور اس کے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔